اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم کمیونیکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں اور کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس اور ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک ٹاک میں ایک ایلیمنٹ کوئی بھی لے کے اس پہ بات کروں گا۔ اب پہلا جب ایلیمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو نارملی when we start talking about communication تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس میں سلیقہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے۔ بٹ before everything else actually I'll start with the listening part۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، کمیونیکیشن کا ایک پروسیس ہے۔ پروسیس تو ٹیکنیکلی یہ بے شمار کورسز میں ایکسپلین ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے جو کہ ابھی ہے، جیسے فار ایگزامپل میں اس آئیڈیا کو انکوڈ کرتا ہوں وتھ سرٹن ورڈز اینڈ جیسچرز جو میں دے رہا ہوں ساتھ میں۔ یہ ورڈز اور جیسچرز میں کمیونیکیٹ کر دیتا ہوں، جیسے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو یہ ورڈز اور جیسچرز آپ تک پہنچ جائیں گے، پھر آپ کا مائنڈ اس کو ڈی کوڈ کرے گا کہ اچھا ان ورڈز کا کیا مطلب ہے، چونکہ یہ ورڈز کامن ہے نا، میری اور آپ کی ووکیبلری ایک ہے، تو لہٰذا یہ ورڈ آپ سمجھ لیں گے۔ جیسچرز بھی ہم ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ملا کے آپ کا مائنڈ اس کو ڈی کوڈ کرے گا اور آپ اس میسج کو ریسیو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جیسے بات ہوتی ہے کہ جی اگر میری انکوڈنگ ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، میرے لفظوں کا چناؤ مناسب نہیں ہے، میرے جیسچرز ریلیونٹ نہیں ہیں، تو یا میرا میڈیم ایسا نہیں ہے کہ جس سے کمیونیکیشن یہ اس کے بیریئرز ہیں نا کہ اس سے میسج پہنچ سکے، یا آپ کا مائنڈ بزی ہے، یو ناٹ پیئنگ اٹینشن، تو پھر ظاہر ہے آپ کا مائنڈ اس میسج کو ڈی کوڈ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیں گے ہاں ویڈیو چل رہی ہے، somebody از ٹاکنگ، کوئی لفظ آپ کے کان میں پڑھ بھی رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی نہیں سنیں گے، یو ول بی ہیئرنگ بٹ یور مائنڈ ول ناٹ بی پروسیسنگ، تو لسننگ نہیں ہوگی۔ تو لسننگ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف سنتے ہیں، جو کہ ہم بہت چیزیں سنتے ہیں چلتے پھرتے، بے شمار ہمارے کان میں، ظاہر ہے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں ہمارے کان میں پڑ رہی ہیں نا، وہ تو چاہے لوگوں کی ہیں، ٹریفک کی ہیں، پرندوں کی ہیں، واٹ ایور، لیکن ہم ہر چیز کو پروسیس نہیں کرتے۔ ہم یعنی نہایت بڑے نوائز میں سے بھی جس چیز کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں یوں کر کے اس کو نکال کے پروسیس کر لیتے ہیں۔ دیٹ از لسننگ۔ سو جو پہلی بات ہمیں جس کو سب سے زیادہ ضروری ہے کرنا وہ لسننگ ہے، اور لسننگ کی اپنی کئی جہتیں ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے ذرا اوور آل کمیونیکیشن کی بات کر کے نا پھر میں صرف لسننگ کی بات بھی انشاءاللہ کروں گا۔ سو لسننگ، اب لسننگ جیسے میں نے کہا کہ بنیادی تعریف یہ ہے، لسننگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں اور پروسیس کرتے ہیں اس کو مینٹلی، انٹلیکچولی، ایموشنلی، کیونکہ ہم کیا کچھ سنتے ہیں، ہم بنیادی طور پہ وربل اور نان وربل دونوں چیزیں سنتے ہیں نا۔ یعنی وربل تو وہ ہے جو لفظ میں بول رہا ہوں، اور یہ بڑی پرانی ریسرچ ہے البرٹ مہرابیان کی، وہ 738-55 والی، کہ جب ہم فیس ٹو فیس گفتگو کرتے ہیں یا جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے ایون ویڈیو کے تھرو بھی جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس وقت ورڈز کی جو ریلیونس ہے یا جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ان کمیونیکیشن وہ 7% ہے، اور جو ہماری جیسچرز ہیں، نان وربل کیوز جن کو کہتے ہیں، وہ 38% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور 55% جو ہمارے ٹون ہے، آواز اونچی نیچی ہونا، آپ سافٹ ہوتے ہیں، آپ ہارڈ ہوتے ہیں، جس سے آپ کے ایموشن ایکچولی تو اس سے بھی کمیونیکیٹ ہوتی ہیں نا، وہ 38% ہے، اور 55% آر دی نان وربل تھنگس، جو نان وربل کیوز ہیں۔ یہ ایک ریسرچ تھی، اس کو کئی لوگوں نے کنٹیسٹ بھی کیا ہے، بہرحال وہ 738-55 کا ایک گفتگو اب آج بھی چلتی ہے، بہت پرانی گفتگو ہے یہ۔ اینی وے، سو لسننگ از وین وی ہیئر اینڈ دین وی پروسیس اٹ انٹلیکچولی اینڈ ایموشنلی اینڈ دین وی گیٹ دیٹ میسج۔ اور یو کین ویری ویل اپریشیٹ کہ صرف اگر آپ فون سن رہے ہیں تو اس میں آپ وہ 55% تو نہیں دیکھ سکتے،
ٹھیک ہے، جو نان وربل کیوز ہیں، لیکن آپ 7% اور 38% تو آپ دیکھتے ہیں، یعنی اس کو وہ آپ تک پہنچتا ہے، آپ تک ورڈز بھی پہنچتے ہیں، ٹون بھی پہنچتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص بڑے غصے میں ہے تو وہ شاید شاؤٹ کر رہا ہوگا اور بڑے سخت گفتگو کر رہا ہوگا، اس کے الفاظ بھی ظاہر ہے اچھے نہیں ہوں گے، ہارڈ ہوں گے، تو اسی سے وہی 100% ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ تینوں چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو بہرحال ورڈز اور ٹون یہ ہوگی۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی تو ہم لسننگ کرتے ہیں نا، یعنی میں اگر ایک ناول پڑھ رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں کوئی سی بھی، تو وہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ صرف ورڈز ہیں، لیکن وہ رائٹر کا کمال ہے کہ وہ ان ورڈز سے آپ کو ایموشنز بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے بائی دی چوائس آف دی ورڈ اینڈ دی چوائس آف دی فریزز، جن کی ایک ٹون سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چوائس آف ورڈ سے اور ٹون سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے ماشاءاللہ اس کی بات کریں گے، سب سے بڑا کمیونیکیٹر تو ہمارا کریٹر ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک سے بڑا کمیونیکیٹر تو اسی نے ہمیں کمیونیکیشن سکھائی ہے نا، علمہ البیان، اسی نے بیان سکھایا ہے ہمیں، تو اس سے بڑا کمیونیکیٹر تو آبویسلی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ قرآن پاک کی لینگویج پڑھ لیجئے، اور تھوڑا تھوڑا اگر آپ کو شدھ بدھ آ جائے ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے، تو آپ کو اس کی ورڈز اور ٹون باقاعدہ محسوس ہوتی کہ جہاں پہ سختی ہے وہاں پہ سختی ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور جہاں پہ نرمی ہے وہاں پہ نرمی آپ تک پہنچتی۔ تو یہ بھی ہے، یعنی جہاں صرف آپ ورڈز آپ کے سامنے ہیں اس میں سے بھی ورڈز اور ٹون آپ تک پہنچتی ہے، لیکن یہ فائدہ تب ہوگا جب ہم لسننگ کریں گے، جب ہم، اور لسننگ کے میں نے کہا نا کہ جب ہم اس کو نہ صرف پڑھیں گے یا سنیں گے بلکہ ہم اس کو انٹلیکچولی اور ایموشنلی پروسیس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کلچر ٹو کلچر بیسیکلی ایموشنل بھی ویری کر جاتے ہیں، ورڈز بھی ویری کر جاتے ہیں، ہماری چوائس آف ورڈز کچھ اور ہے، کچھ اور ملکوں کی کچھ اور ہے، مختلف کلچرز میں ہمارا چونکہ بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے پورا انڈو پاک کا یا اس سب کانٹیننٹ کا، پرانی سویلائزیشن ہے نا، چونکہ ہماری جو مغلیہ تہذیب کر لیں اور اس سے پیچھے کی بھی تہذیب لے لیں، جو کچھ بھی کر لیں، عرب سویلائزیشن جو یہاں تک بھی آئی اور آگے چلی، یہ سب بڑی ڈیولپڈ ریفائنڈ سویلائزیشنس تھیں۔ تو گفتگو کا سلیقہ، لکھنے کا سلیقہ، بات چیت، یہ سب کچھ بہت اعلیٰ تھی، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ظاہر ہے آپ جو ینگسٹرز میں دیکھتے ہیں وہ چونکہ اب ڈیجیٹل میڈیا ہے اور رومن اردو ہے، اور رومن اردو میں بھی اب پورے لفظ لکھنے کا رواج نہیں ہے میسیجز میں، وہ سب گفتگو جو ہے نا وہ اب لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی جناتی زبان یہ ایجاد ہو گئی ہے جو کچھ لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ رومن اردو اکثر لوگوں کو پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، یا اب وہ کچھ انہوں نے اسٹینڈرڈ کر لیے ہیں، کچھ آبویسلی ایکرونیمز، ایبریویشنز ایجاد ہو گئی ہیں، جو جیسے سب سے کامن ہے نا LOL ہے فار ایگزامپل، بہت لوگ لکھتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی لکھتے ہیں، ٹویٹس میں ورڈز بچانے کے لیے، کیریکٹرز بچانے کے لیے، اور واٹس ایپ کے میسیجز میں بھی لکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ تو unless we know that we cannot enjoy that actually، اور we cannot understand that۔ تو وہ کلچرل ویریشنز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن خیر ہم اتنی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سم اپ یہ ہے کہ لسننگ سے ہم نے کمیونیکیشن کو شروع کیا ہے، چونکہ لسننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے ایک زبان دی ہے اور 2 کان دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم بولتے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ ہمیں سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا ایکسٹریم ویو بھی شاید ہو سکتا ہے، لیکن اینی وے لسننگ از اے کی تھنگ، ویری ویری کریٹیکل، ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور لسننگ کی بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، انٹیک کرتے ہیں، اس کو ہم ایموشنلی، انٹلیکچولی پروسیس کریں اور اس میسیج تک پہنچنے کی کوشش کریں جو کہ اس کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔